بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے سماج کے اندر اسی طریقے سے مذہبی فکر، دنیا بھر کی جو عالمی سیاست ہے اس کے اندر کوئی فلسفیانہ نوعیت کی باتیں ہیں، کوئی علم اور فکر کی باتیں ہیں، وہ چیزیں جو تاریخ سے متعلق ہیں، بالعموم لوگوں کے اشکالات میں ابہام پیدا کرتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ہم سب کی خدمت پر رکھیں اور ان سے جانیں کہ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کا صحیح رستہ کیا ہے، وہ کیا درست منہج اور زاویہ نظر ہے۔ اسی پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہے حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سوال نامہ ہمیں موصول ہوا ہے، مختلف طبقات جو ہمارے سماج میں کام کر رہے ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہ چاہتے ہیں بہت سارے اطلاقی معاملات میں غامدی صاحب سے رہنمائی لینے کے لیے۔ ہم سب پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ذہنی دباؤ سے بھی گزرتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو بڑے مفکرین ہوتے ہیں، وہ لوگ جو خود سماج کو ایک راہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو خود مصنفین ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دانشور ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے یہاں پورا کا پورا ایک فلسفہ حیات ہوتا ہے، کیا وہ لوگ بھی ذہنی امراض کا، ذہنی تناؤ کا، اسٹریس کا، ڈپریشن کا، اس کا شکار ہوتے ہیں، جز وقتی ہوتے ہیں، کل وقتی ہوتے ہیں؟ آپ کا اپنا زندگی کا تجربہ کیا ہے؟ میں نے جہاں تک دنیا کے بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے اور میری دلچسپی کا موضوع رہا ہے کہ بڑے لوگوں کے سوانح پڑھے جائیں، ان کے حالات دیکھے جائیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مدرسہ فکر میں اور ہر شعبہ زندگی میں بڑے بڑے لوگ ان سب چیزوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اچھا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان پر سخت قسم کی مایوسی کا ایک زمانہ آ گیا ہے، ان کو دوائیں لینا پڑی ہیں، دوسروں کی مدد لینا پڑی ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگ ذہنی اختلال میں مبتلا ہو گئے اور اس میں بڑے ادبا، بڑے فلسفی، بڑے حکماء کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کسی خاص شعبے میں خاص طریقے سے کام نہیں کرتی، اس کا اپنا ایک فطری راستہ ہے۔ میں دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں، مجھے مسائل پیش آتے ہیں، میرے کچھ مسائل خاندانی ہوتے ہیں، کچھ گھریلو ہوتے ہیں، کچھ مسائل کا تعلق معاش کی جدوجہد سے ہے، کچھ چیزیں جذباتی پہلوؤں سے مجھ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سب مراحل سے دنیا کا ہر شخص گزرتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں جس میں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی عام آدمی ہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ ان کے آپ سوانح پڑھیں تو اس طرح کے حالات، اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے زندگی کے مراحل پیش آئے ہیں۔ اگر میرا آپ ذاتی تجربہ پوچھیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی کوئی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کے نشیب و فراز میں کسی وقت طبیعت پر کچھ اثر ہوا، اور وہ اس سے زیادہ نہیں تھا کہ میں نے خاموشی اختیار کر لی یا گریز کا راستہ اختیار کر لیا، لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا ہے کہ میری سرگرمیوں کی نوعیت ایسی تھی جنہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ متعلق کیے رکھا ہے۔ علم کی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، اس کے اپنے حظوظ ہیں۔ انسان جب ایک مرتبہ اس میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ایک دنیا ہے جس میں آپ اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں، تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ صبح کب ہوئی اور شام کب ہوئی۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس طرح کے سب معاملات میں بھی دو تین چیزیں انسان کی بڑی مدد کرتی ہیں، وہ اگر ان کو ملحوظ رکھے تو ایسے نشیب و فراز میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک تو زندگی کو زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ لینا۔ جب ہم رومانویت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، ان کے بارے میں ایسے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کبھی پورے ہوتے ہیں اور کبھی پورے نہیں ہوتے، اس سے بڑی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ زندگی اپنی حقیقت میں کیا ہے، اس میں کیا چیزیں آنی ہیں، کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ تو زندگی کی اس حقیقت کو انسان جب پوری طرح سمجھ لیتا ہے تو بڑی حد تک وہ پابرجا رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو توفیق ملے کہ اس کے اندر سچا ایمان ہے، وہ اپنے رب پہ اعتماد رکھتا ہے، اس کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے، وہ اپنے پروردگار کی صفات کے ساتھ اس کی شخصیت کو سمجھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں اسی کا دامن پکڑتا ہے، تو یہ بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے
کہ کوئی مصیبت آئی اور تکلیف آئی اور خدا یاد آ گیا. اس طرح کے لوگ تو زیادہ تر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر سچا ایمان ہے اور آدمی کا سچا تعلق ہے اپنے پروردگار کے ساتھ تو یہ تعلق اتنی بڑی قوت بن جاتا ہے. نازک سے نازک حالات میں یہ ایک سہارا ہوتا ہے. اسی کو شاید اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ ہی پناہ کی چٹان ہے. تو اگر بندہ مومن کے لیے ایمان اور توکل کے ساتھ اللہ ہی پناہ کی چٹان بنا رہے تو پھر اس طرح کی چیزیں زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. تیسرے یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی زندگی کا مقصد ہو، یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے. زندگی کا یہ مقصد اگر کوئی برتر مقصد ہے، اگر اس سے فی الواقع آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کے رجحانات متعلق ہوتے ہیں، وہ آپ کو پوری طرح اپنے اندر غلطان کر لیتا ہے، اس میں آپ حظ اٹھاتے ہیں، اس کو آپ جب اختیار کرتے ہیں تو آپ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اگر اس نوعیت کا کوئی مقصد بھی سامنے ہے، وہ کسی شخص کے سامنے کوئی چیز لکھنا ہو سکتا ہے، کوئی چیز بتانا ہو سکتا ہے، کوئی چیز پڑھانا ہو سکتا ہے، کوئی انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، یہ بھی انسان کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے. یہ تو مثبت باتیں ہیں جو میں نے عرض کی. منفی پہلو سے جس چیز سے بچنا چاہیے وہ زندگی کے بارے میں رومانویت ہے. یہ رومانویت مذہبی ہو، اس صورت میں بھی بڑی خرابیوں کا باعث بنتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بعض مذہبی لوگوں کو، جن کے مذہبی ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح ڈپریشن میں مبتلا ہوتے دیکھا اور دوائیں لیتے ہوئے دیکھا. اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کچھ سیاسی چیزوں کو دین کا مقصد بنا لیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جس طرح وہ سوچتے ہیں اس طرح ان کی زندگی میں ہو جانی چاہیے. ایسا ہی معاملہ بعض اور مقاصد کا ہوتا ہے. اگر زندگی کو زندگی کے طور پر، حقیقت کو حقیقت کے طور پر، سماج کو سماج کے طور پر دیکھنا انسان سیکھ لے تو پھر بڑی حد تک وہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں پہلو آپ نے بتایا بڑے شاندار ہیں کہ آپ سب سے پہلے زندگی کے جو حقائق ہیں ان کو مان کر چلیں، خدا سے تعلق آپ کا مضبوط ہو، اور تیسری چیز کوئی مقصدیت ہو، کوئی ایم ہو، کوئی گول ہو لائف کا، اس کی اورینٹیشن میں آپ زندگی کو گزاریں اور اپنے ذہن کو مصروف رکھیں. اچھا ہم صاحب، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں تو بالعموم یہ تینوں پہلو عام آدمی تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ چلے خدا سے تعلق، قرآن نہیں پڑھ رہا، یا زندگی کا مقصد اس پر واضح نہیں ہے، یا حقائق کو نہیں جانتا. یہ جو عارفین ہوتے ہیں، حکماء ہوتے ہیں، فلاسفہ ہوتے ہیں، یہ تو ان سب پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں. ہمارے یہاں علماء ہیں، اسی طریقے سے مفکرین ہیں. تو ان کے ہاں کوئی علم کی غلطی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی حقیقت جو سامنے زندگی کی ہے وہ اوجھل ہو جاتی ہے، ایک رومانویت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا بڑے لوگ تو سمجھ میں نہیں آتا نا کہ وہ رومانویت میں کیسے مبتلا ہو جائیں گے. دیکھیے، آدمی کا بڑا ہونا یہ تو اس پہلو سے ہے کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی علمی حقیقت سے نوازا ہے، اس پر کوئی چیز انکشاف کے طور پر واضح ہو گئی ہے، اس نے کوئی ایجاد کر لی ہے، وہ ادب کا ذوق رکھتا ہے، وہ کوئی اور چیز رکھتا ہے. تو لوگوں کو ہم اس پہلو سے بڑا آدمی کہتے ہیں، یعنی علم کے لحاظ سے بڑے ہیں، فہم کے لحاظ سے بڑے ہیں. پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ شخصیت اپنے باطن میں بڑی ہے. تو شخصیت کے بڑے ہونے میں بھی ایک طرح کی روحانیت ہوتی ہے. یعنی یہ جو تینوں چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ بڑے آدمی کے ہاں اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہو. کتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ اپنے فن میں بڑے ہیں، اپنے علم میں بڑے ہیں، اپنے مطالعے میں بڑے ہیں، اپنے ظرف میں بڑے ہیں، لیکن زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر وہ نہیں ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. زندگی کو اگر آپ نے امتحان سمجھا ہے فی الواقع کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہم اس میں مبتلا کیے گئے ہیں، یہ امتحان کی اسکیم پر اٹھائی گئی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کے مطابق آپ کو زندگی بھی مل جائے. یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری قوت، آپ کا سارا فلسفہ، آپ کی ساری حکمت بظاہر یہ معلوم ہو کہ لوگوں کے لیے کوئی قدر پہچاننے کا ذریعہ نہیں بنی. یہ سارے معاملات دنیا میں بڑے سے بڑے آدمی کو پیش آ سکتے ہیں، پیغمبروں کو پیش آئے ہیں. اس لیے بڑا ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح دیکھے جس طرح کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھی جانی چاہیے. یعنی تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ سامنے رہیں. مقصد زندگی تو بعض اوقات بڑے لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑا ہونے کے ساتھ وہ ذات باری کے ساتھ بھی ایسا زندہ تعلق رکھتے ہوں، ان کے ہاں ایمان بھی اسی درجے میں موجود ہو، وہ ان کے نہا خانہ وجود میں اترا ہوا ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے.
اسی طرح سے زندگی کو کیا فی الواقع انہوں نے اس طرح سمجھ لیا ہے جس طرح قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلسفی، وہ زندگی کے بارے میں اس اصولی تصور کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکے کہ یہ امتحان کے لیے بنی ہے۔ وہ تو یہاں عدل کے خواب دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ عدل برپا کر دے۔ چنانچہ فلسفے میں، فکر میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ پروردگار کیسا پروردگار ہے کہ اس نے یہاں شر کو بھی سر اٹھانے کا موقع دے رکھا ہوا ہے۔ یہ سوال بجائے خود بتا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی گئی، تو اس لیے اس کا تعلق بڑے ہونے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، یہ جو ذہنی امراض ہیں، یہ جو دماغی صحت ہے، اس کے بارے میں کیا ہمارا دین بھی کہیں پر ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھا بندہ مومن بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو امتحان ہے اس میں آپ کامیاب ہوں، تو جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہم سے متعلق ہیں، مثلا تطہیر بدن کے بارے میں، ہمارے خارجی وجود کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں، تو ہمارا جو نفسیاتی وجود ہے، ہمارا جو اندرون ہے، باطن ہے، اس کے بارے میں بھی دین مذہب کہیں پر کوئی گفتگو کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دین کا اصل موضوع نہیں ہے۔ یعنی مجھے انسان کی حیثیت سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح سے زندگی کے نشیب و فراز میں بعض اوقات میں اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہوں، اپنی زندگی کے مقاصد غلط طے کر لیتا ہوں۔ میں بعض چیزوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں کمنڈ ڈال دوں گا، لیکن وہ کوئی حقیقت پسندانہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع تو یہ ہے کہ وہ مجھے میرے پروردگار سے متعلق کرے، پروردگار کا صحیح شعور میرے اندر پیدا ہو، میں اس کو اپنے خالق کی حیثیت سے پہچانوں، وہ میرا حقیقی معبود بنے اور میں اسی کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھوں۔ اس کے ساتھ میرا یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، مجھے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مجھے یہاں اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میں زندگی کی حقیقت نہ سمجھ لوں۔ زندگی کی حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ یہ اصلاً امتحان ہے، ابتدا سے انتہا تک امتحان ہے۔ مذہب یہ تعلیم مجھے دیتا ہے، یہ تعلیم اگر فی الواقع میرے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے، میں نے اس کو اس کی روح میں پہچان لیا ہے، تو یہ معاون ہو جائے گی نتیجے کے طور پر، یعنی سنبھالنے میں، زندگی کے حقائق کا سامنا کرنے میں۔ تاہم اصلاً یہ بات کہ انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، لوگوں سے کیا معاملات پیش آتے ہیں، بعض لوگ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی بالعموم۔ اس طرح کے بہت سے مراحل ان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جن میں ان کو ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے، لیکن پھر اپنی طبیعت کی حساسیت کی وجہ سے وہ سوچتے رہ جاتے ہیں اور قدم نہیں اٹھاتے۔ اقدام کرنے کی صلاحیت بعض لوگوں میں بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ چنانچہ بڑے نیک لوگ بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس پیمانے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مذہب جو کچھ کرتا ہے وہ اصلاً آخرت کی تیاری ہے، آخرت کا صحیح شعور، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، یہ ضرور اثر انداز ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کیا مسائل پیش آئیں گے۔ اب بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر جسمانی بیماریاں ہیں، تو ان میں بھی دعا کارگر ہوتی ہے، اللہ پر آپ کا توکل ہے تو آپ کا ارادہ بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ معاون ہوتا ہے۔ اصلاً تو آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو علم و عقل کی روشنی میں کوئی علاج معالجہ کرنا ہے، آپ کو کسی ماہر کے پاس جانا ہے اور اس سے مشورہ کرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ اصلاً مذہب کا موضوع نہیں ہے، نہ مذہب سے ان کا حل مانگنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ وہ تو تطہیر اور تزکیے کی دعوت ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ اس لیے کہ قیامت میں تم اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے اہل قرار پا جاؤ۔ اس کی بنیادی دعوت یہ ہے۔ اسی لحاظ سے وہ انسان سے خطاب بھی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ پر سچا ایمان ہے اور آدمی نے دنیا کی حقیقت کو مذہب کی روشنی میں سمجھ لیا ہے تو یہ بڑی معاونت ہو جاتی ہے زندگی کو دیکھنے میں۔ اس کے بعد بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان کو اپنے آپ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی خاص فن یا شعبے کے ماہرین سے مدد کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ سب بات واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید میں خالق نے انسانوں سے بات کی ہے، وہ خالق جس نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ ظاہری بات ہے ان کے جو نفسیاتی تقاضے ہیں، ان کے ہاں جو امراض ان کو لاحق ہو جاتے ہیں، جن مسائل سے وہ درپیش ہو جاتے ہیں، ان سب کی رعایت سے گفتگو ہوئی ہوگی، مکالمہ ہوا ہوگا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود خدا کی کتاب کو اس زاویے سے پڑھنے کی، ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ نفسیات انسانی کے کیا وہ پوشیدہ گوشے ہیں جن کو خالق جانتا ہے؟ اگرچہ وہاں پر مکالمہ تو ایک دوسرے پس منظر میں ہو رہا ہے، پیغمبر آئے ہوئے ہیں، لیکن رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے قرآن مجید بھی کوئی انسانی نفسیات کے پہلوؤں کو جاننے کے حوالے سے ایک معاون کتاب ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ انسانی نفسیات کے وہی پہلو زیر بحث لائے گا جو اس کی دعوت سے متعلق ہے. یعنی پیغمبر آتے ہیں، وہ ایک دعوت پیش کرتے ہیں، اس دعوت کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس میں انسان کس طرح سوچتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماضی سے کیسے وابستہ ہوتے ہیں، تعصبات کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے جو روایت اپنے ہاں پائی ہوتی ہے اس کی زنجیروں سے نکلنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں. تو وہاں دعوت یا پیغام یا ایک ایسی بات جو علم و عقل کو ایک نئی دنیا میں لے جائے، اس سے متعلق انسانی رویے زیر بحث ہے. انسانی رویے جب زیر بحث آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی بڑی بصیرت ہوتی ہے. قرآن مجید میں ان رویوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں. اگر ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو باقی انسانی زندگی کے مطالعے میں وہ آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں. تاہم وہی بات کہ یہ اس کا ضمنی پہلو ہے، اصلاً قرآن کا یہ موضوع نہیں. واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ بیان کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت میں ظاہری بات ہے دنیا میں موجود تھے، آپ پیغمبر بھی تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ روزمرہ آپ کے معاملات ہوتے تھے، آپ کے معاملات کے اندر لوگوں سے بات چیت، لوگوں کو کسی چیز پر ابھارنا، لوگ مایوس ہیں ان سے گفتگو کرنا، لوگوں کو کوئی مشکل درپیش آ گئی، خود آپ زندگی میں بہت ساری مشکلات سے گزرے. یہ بتائیے گا، آپ نے جتنا سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی نفسیاتی طور پر مضبوط رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کو ذہنی طور پر اس جگہ پر لانا چاہتے تھے کہ وہ ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جو مشکلات ان کو آ رہی ہیں، خود آپ کو آ رہی ہیں، ان کو آپ نے بڑی، جس کو کہتے ہیں بہادر اور فتوت کے ساتھ اس کا سامنا کیا؟ یہ تو ہر بڑا رہنما کرے گا. پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں. اگر پیغمبر کو اس کے مشن پر آپ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود استقامت کا، عزیمت کا ایک نمونہ ہوتا ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ کو جب پیغمبری دی گئی تو انہوں نے اپنی بعض معذوریوں کا اظہار کیا، لیکن ایک مرتبہ جب وہ اس منصب پر فائز ہو گئے تو پھر ان کی زندگی دیکھیے. اس میں انہوں نے کس طرح سے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی ہے، اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں، مختلف مراحل پیش آئے تو اس میں کیسے استقامت کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. جب قوم کے معاملات خاص طور پر قضاء کے پہلو سے ان کے سپرد کر دیے گئے تو اس میں کیسا اہتمام کیا. تورات میں اس کی تفصیلات ہیں، جس میں ان کے خسر نے بھی آ کر ان کو یہ کہا کہ یہ زیادہ بوجھ اب بن رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ لوگ مقرر کر دیں. تو یہ سارے مراحل ایک بڑے رہنما کو پیش آتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی دو واضح دور ہیں. ایک وہ ہے کہ جس میں آپ سوسائٹی کو لے کر نہیں چل رہے، دعوت پیش کر رہے ہیں، جو معاشرہ ہے اسی میں رہ رہے ہیں. آپ کے کچھ ساتھی ہیں، ان کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، ان پر مظالم ہو رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اور ان کے سامنے وہ اصل حقائق رکھنے ہیں. اس میں خود آپ کی اپنی شخصیت روشنی کا منار ہے، لیکن وہاں اس نوعیت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی. ایک ریاست، ایک شہری ریاست ہی کہہ لیجئے ابتدا میں وہ قائم ہو گئی تھی، اس کے مسائل بھی تھے. پھر وہ شہری ریاست پے در پے حملوں کی زد میں رہی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیبر کے سوا اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا. بدر میں بھی مدینے کے خلاف اقدام ہوا، احد میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آئی. احزاب میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پورے عرب کو چڑھا لائے. یہ سب صورتحال پیش آتی رہی اور اس میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھا، ان کی ہمت بندھائے رکھی، پھر ان کے سامنے پروردگار پر اعتماد کا جس طرح سے اظہار کیا اور جیسی نرمی اور شفقت اختیار کیے رکھی، وہ بجائے خود لوگوں کے لیے بڑی قوت کا باعث بنی. پیغمبر کی ذات میں لوگوں کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیغمبر کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے. لہٰذا کوئی مشکل پیش آتی ہے
تو لوگ آ کے اپنی وہ مشکل پیش کر دیتے ہیں، اس میں پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ ساری چیزیں بہت غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن یہ چیز تو اب قیامت تک کسی اور رہنما سے میسر نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم سب ہمارے ہاں جو بالعموم اسلامی علوم کے ماہرین ہیں، علماء ہیں، سوسائٹی بڑا اعتماد کرتی ہے، ان پر سنتی ہے، اور ان کو ایک طرح سے ممبر ملا ہوا ہے جمعہ کا، لاکھوں لوگ براہ راست ان کے رسائی میں ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے ہم بھی اگر اپنی تجزیہ کریں شعور کی زندگی کا، تو زیادہ تر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ یا تو سیاست سے متعلق ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کی عظمت رفتگی بازیافت ہے، یا محرومی ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی شرعی سزائیں ہیں ان کا نفاذ ہے، یا لوگوں کو ابھارنا ہے، فقہی معاملات کے اندر احتیاط کے پہلو ہیں۔ ہمارا مسجد، ہمارا ممبر بالعموم انسانی نفسیات اور لوگوں کے جو یہ ذہنی امراض ہیں ان کو موضوع نہیں بناتے۔ یہ حال میں یہ معاملہ شروع ہوا یا شروع سے ایسا ہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی علماء کو عوام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان موضوعات کو بھی زیر بحث لانا چاہیے؟ علماء کے پاس تو یہ ممبر ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء اس ممبر کو سنبھالیں یا وہ جمعہ کا خطبہ دیں۔ اس میں تو جو سنت قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کا ممبر ہے، یعنی سوسائٹی کے رہنما، سوسائٹی کی لیڈر جو سوسائٹی کی عملی زندگی میں رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ممبر پر آئیں اور وہ لوگوں کو خطاب کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا اصل مسئلہ ہی یہی ہوگا کہ ایک طرف تو وہ اپنے پروردگار کو خود بھی یاد کریں اور لوگوں کو بھی یاد دلائیں۔ یہ خطبات اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے یا اپنے محتویات کے لحاظ سے ذکر اللہ ہونے چاہیے، اللہ کی یاد دہانی۔ اللہ کی یاد دہانی جب کرائی جائے گی تو وہ ملت کے رہنما ہیں یا قوم کے رہنما ہیں یا کسی علاقے کے رہنما ہیں، تو ان کے سامنے وہ مسائل بھی ہوں گے جو لوگوں کے مسائل ہیں۔ وہ مسائل بعض اوقات سماجی ہوتے ہیں، بعض اوقات معاشی ہوتے ہیں، بعض اوقات شخصی ہوتے ہیں۔ ان کو وہ اپنے اس منصبی کی رعایت سے لازماً موضوع بنائیں گے، اور اگر بہت اچھے طریقے سے اس کا نظم قائم کیا جائے تو یہ ممبر سوسائٹی کو اپنے رہنماؤں سے متعلق کرنے کا بڑا غیر معمولی ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا رہا ہے جب اس کو حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا۔ علماء جب اس ممبر پر آ کر بیٹھیں گے تو ان کے ہاں معاملات کی نوعیت بالکل اور ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر عالم کا اپنا کوئی فرقہ ہوگا، کوئی مدرسہ فکر ہوگا، کوئی اس کی خاص تعبیر ہوگی، پھر وہ چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی خالص علمی ذوق رکھنے والا شخص نہیں ہے تو وہ داستان سرائی کرے گا، قصے سنائے گا، ماضی کی حکایت سناتا رہے گا۔ چنانچہ وہ موضوعات جو انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ زیادہ تر ہمارے ممبر کا موضوع نہیں بنتے۔ جن جگہوں پر ریاست اس ممبر کو اپنے اہتمام میں لیے ہوئے ہے ان میں جا کر دیکھیے، وہاں جو خطبات بالعموم دیے جاتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہاں مذہب کی تعلیمات یا اللہ کی یاد دہانی بھی ان چیزوں کے حوالے سے کرائی جاتی ہے جو سوسائٹی سے انسان کو متعلق کرتی ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس تذکیر کا ایک بڑا موضوع ہے ہی، لیکن غیبت ہے، تکبر ہے، چغلی ہے، تنابز بالالقاب ہے، تنقید میں حدود سے تجاوز ہے، اپنے مقابل کے لوگوں کا استخفاف ہے، کسی موقع کے اوپر اگر حق کی شہادت دینی ہے تو اس سے گریز ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں موضوع بنتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی اس ممبر کا حقیقی اہتمام وجود میں آ جائے تو اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ زیادہ تر فرقہ وارانہ مباحث کا مرکز بن جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہی یعنی ایک خاص مہینے آ گئے ہیں، ان میں کوئی پرانا قصہ، کوئی پرانی کہانی، کوئی بزرگوں کے احوال وہ سنائے جاتے ہیں، اور اس میں بھی عقیدت مندی اور عجوبگی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو شخصی معاملات کی درستی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہیں، جن میں ان کو یہ اندازہ ہو کہ نازک حالات میں ہمارے بزرگوں نے کیا رویے اختیار کیے، وہ اس کا موضوع نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کا۔ ہم سے بھی جو بیہیویئر کی سائنس ہے، نفسیات کا علم ہے، سائیکیٹری ہے، سائیکالوجی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں بالخصوص گزشتہ 2 صدیوں کے دوران مغرب میں اس پر بڑا کام ہوا ہے
کیا کوئی مسلمان سائنسدان، حکیم، معالج، استاد، کوئی ایسا فلسفی بھی گزرا ہے جس نے انسانی نفسیات کو موضوع بنایا ہے؟ آپ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ جی خانقاہی نظام بڑا اچھا ہے، تو کیا اس پہلو سے ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نفسیات کے معاملے؟ بہت بڑا غیر معمولی ہے. یعنی عام طور پر وہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے یا جنہوں نے یہ طے کیا کہ وہ لوگوں کی کچھ تربیت کریں گے، ان کی آپ سوانح پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر انسانی نفسیات کے علماء تھے. بڑی خانقاہیں جو ہمارے ہاں وجود میں آئی ہیں، ماضی کا قصہ تو خیر چھوڑ دیجئے، ہمارے قریبی زمانے میں اگر آپ خانقاہ امدادیہ کے احوال پڑھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا صورتحال تھی، لوگوں کی تربیت کس کس پہلو سے کی گئی، معاشرتی برائیوں کے معاملے میں کیسے انہیں متنبع کیا گیا، معاملہ کرنے کی کیسی ان کی تعلیم ہوئی. یہ سب چیزیں وہاں زیر بحث آتی ہیں اور اس میں بڑا گہرا مطالعہ ہوتا ہے انسانی نفسیات کا. آپ مولانا اشرف علی تھانوی کے مواعظ پڑھیے، انہوں نے جو معاشرتی زندگی کے بارے میں ہدایات دی ہیں ان کو دیکھیے. اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ بہت سی چیزوں سے ہو سکتا ہے اختلاف کریں، میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر بڑی گہری باتیں ہیں جو لوگوں کو بتائی گئی ہیں. اور اگر کوئی اچھا ماہر نفسیات اس پہلو سے جائزہ لے ان چیزوں کا تو اس سے اس کو بھی بڑی رہنمائی مل سکتی ہے. چنانچہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے نفسیات کے استاد تھے ڈاکٹر محمد اجمل صاحب، وہ ایک زمانے میں مالنا کے اسیر ہو گئے تھے. اچھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ انسانی نفسیات کی تحلیل میں ان کی بعض تحریریں یا ان کی بعض گفتگویں کیسا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں. اور بھی بعض خانقاہوں کے احوال اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو شیخ خانقاہ ہیں یا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں انسانی نفسیات کے کیا کیا باریک پہلو ان کے سامنے رہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 2-3 ایسی جگہوں پر 1-2 راتیں یا اس سے زیادہ دن گزار کے دیکھا ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جن بزرگوں کو دیکھنے یا ان کی بات سننے یا ان کے معاملہ کرنے کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، ان میں یہ صلاحیت بڑی غیر معمولی تھی. یہ بات کہ تصوف کیا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں، اس پر ہزار تنقید ہو سکتی ہے، لیکن انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر لوگوں کی تربیت کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کے لیے ایک ایسی فضا فراہم کر دینا جس میں وہ زندگی کی کلفتوں سے کچھ اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکیں، یہ بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. بہت خوب. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتگو کو. یہ بیان کیجئے گا، یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں، خود آپ کے آنکھ شعور کی آپ نے کھولی اور اس کے بعد یہ جو عمر گزاری، اس میں جو دنیا کی حرکیات ہیں، دنیا کے اندر یہ چکا چوند، سائنس کی ٹیکنالوجی جو ترقی، ذرائع ابلاغ کی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں افراتفری ایک طرح سے پھیل گئی ہے. معیشت نے بھی اثرات پیدا کیے ہیں مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں، پوری دنیا کے انسانوں پر. لوگ اس طریقے سے اب جس کو آپ کہتے ہیں آزاد نہیں، جیسے پہلے گاؤں دیہاتوں میں ہو جاتے تھے. دنیا کی جو حرکیات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل ہونے سے، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا انوالو کر لیتی ہے آدمی کو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ٹی وی ہو اور باقی معاشی مصروفیات، اس سب دور یہ جو بدلہ ہے، اس نے بھی انسانی نفسیات پہ کچھ اثرات پیدا کیے؟ ہر دور پیدا کرتا ہے. یعنی انسان جب جانوروں کے درمیان رہتا تھا یا غاروں میں بسیرا کرتا تھا، یا جب اسے درختوں کے پھل توڑ کر ہی کھانا ہوتے تھے، یا ہر قدم پر اس کے لیے خطرات تھے، اس وقت مسائل تھے. مسائل کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا. ایسے ہی جب انسان نے زرعی زندگی اختیار کی ہے یا اس سے پہلے خانہ بدوشی کی زندگی میں رہا ہے، اس کے مسائل کا بھی ذرا ذکر کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کن کن مراحل سے گزرا ہے. اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں. مسائل تو نئی دنیا پیدا ہوگی تو ہوں گے، شہر بڑے ہو جائیں گے تو نوعیت بدل جائے گی، لوگ دیہات سے نکلیں گے تو ان کو ایک نئی معاشرت سے سابقہ پڑے گا، لوگوں کے تعلقات اور روابط کی نوعیتیں تبدیل ہوں گی، ان کے رابطے کے ذرائع بڑھیں گے تو اس میں بہت سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوں گے. اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ صورت پیدا ہو، انسان اپنے ارادہ و اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. وہ دیکھے کہ مجھے کسی چیز کے کتنا قریب جانا ہے، کتنا دور رہنا ہے، میں کیا ہوں، میری زندگی کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہیں، میری مصروفیات کیا ہیں، میری ضروریات کیا ہیں. ان کا ایک حکیمانہ تجزیہ کرنا، ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر زندگی سے متعلق کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ کا امتحان برپا ہے، بڑے مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں. ان مشکل حالات میں آدمی حوصلہ نہ ہارے، اپنے لیے راستہ تلاش کرے،
پیچھے مڑ کے دیکھنے کے بجائے آگے دیکھے، ایک معاملے میں اگر ناکامی ہوتی ہے تو دوسری چیز کو اپنے سامنے لائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا چلا جائے، اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی حد تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم سے نقطہ آپ نے اہم واضح کیا کہ تبدیلی ہر دور میں آتی ہے۔ اچھا ایک اور پہلو بتائیے گا، ہم سب آج کل میں دیکھتے ہیں جو لوگ ان ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، سٹریس، اور اسی طریقے سے مختلف ڈس آرڈرز ہیں، وہ او سی ڈی ہو، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہو، یا اسی طرح سے انزائٹی ہو، یا کوئی اس طرح کا ایب نارمل بیہیویئر سامنے آتا ہے، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں کوئی تھیراپی لیں یا کسی ماہر نفسیات سے ملیں، تو بالعموم اس کو بڑا منفی طور پہ پرسیو کیا جاتا ہے، گویا آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی میں پاگل ہو گیا ہوں، اور جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں اس چیز کو قبول بھی نہیں کرتے۔ میں ایک ذاتی طور پہ ایک چیز تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی میں کچھ ایک شخصیت، 2 یا 3 شخصیات کو اپنا ہاتھ پکڑا دے اور ان سے کہے کہ جی آپ کو میرے اندر اگر کوئی نارملٹی نظر آتی ہے، میرے رویے میں، میرے بات چیت، میرے انداز، میرے رد عمل میں، تو اس پہ آپ مجھے متربع کرتے رہیں، ایک مینٹورشپ، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کوئی گرو ہو اس طرح کا کہ جس کے ساتھ آپ کا ایک لائف ٹائم تعلق ہو، جس سے آپ مسائل ڈسکس کر رہے ہوں، تو یہ موقع ہی نہ پیدا ہو کہ جس وقت آپ کو باقاعدہ طور پہ لوگ کہیں جی آپ جا کر وہاں پیدا ہوں۔ تو انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ہر گاؤں میں کوئی بزرگ ہوتا تھا، ایک بڑی شخصیت، خاندان میں کوئی عورتیں ہوتی تھیں، لوگ جا کے بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، تو انسانوں کا انسانوں سے رابطہ بھی کمزور ہوا ہے، اور یہ جو ایک طریقہ کا کسی کو اپنا ہاتھ پکڑا دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ مجھ پہ توجہ رکھیں، یہ اگر معاملہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ مفید چیز ہوگی؟ یہ انسان کی ضرورت ہے، میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس طرح کیا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کو اپنے لیے رہنما نہ مانے تو بچپن ہی میں بہت سی ہلاکتیں اپنے لیے خرید لیتا ہے۔ اسی طرح کی چیز اس وقت ناگزیر ہو جاتی ہے جب اس کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کسی سے وہ سیکھے گا، کچھ پڑھے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ تاریخ میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گھر سے تعلیم کی ابتدا کی، ان کی کوئی بہن، ان کا کوئی بھائی یا ان کے والد نے ان کو ابتدائی تعلیم دی۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جن کی تعلیم اسی طریقے سے ہوئی، پھر وہ اساتذہ کے ساتھ متعلق ہو گئے۔ اساتذہ میں بھی اگر ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہے تو اس کے لحاظ سے انہوں نے انتخاب کیا۔ یہ چیز تو ہمیشہ سہارے کا باعث بنتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس کی ضرورت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ضرورت بڑی دیر تک رہتی ہے، یعنی انسان کو پختگی تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پکڑنا ہی پڑتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے، وہ جانوروں کی طرح نہیں پیدا کیا گیا۔ جانور بڑی جلدی اپنی جبلتوں کے تقاضوں کے تحت زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کو بہت دیر تک سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب حقیقی سہارے اس کو ملتے ہیں، یعنی ماں باپ کا ہے، اچھے اساتذہ کا ہے، اچھے دوستوں کا ہے، تعلق والوں کا ہے، تو یہ اس کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تاہم اگر کسی موقع پر انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا، دیکھیے بہت سے لوگ ہیں بڑی محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو اچھے والدین ملے، آپ کو اچھے دوست ملے، آپ کو اچھے اساتذہ ملے، آپ کو ایسے رہنماؤں کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا کہ جو آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، انسان کو ان کو نعمت سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر نوجوانوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بہت جلد ان سب سہاروں کو چھوڑ کر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اس میں بالعموم تربیت ناقص رہ جاتی ہے، اور وہ اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں وہ پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، تاہم سب مراحل سے گزرتے ہوئے بھی ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں، ایسی تکلیفیں آ سکتی ہیں، ان میں پھر ان کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں ادنیٰ درجے کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ بیماریاں جس طرح جسمانی ہیں اسی طرح نفسی بھی ہیں، اور نفسی بیماریوں کے معاملے میں بھی آدمی کو اسی طرح سے دوا بھی لینی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے معاملے میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اچھا ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں بات کو، یہ بیان کیجیے گا ہمارے جو شاعر ہیں، قومی شاعر مشرق، اور ان کے بارے میں بلکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو شاعری کی ہے اس میں بھی وہ انسانی نفسیات کے بہت زیادہ پوشیدہ پہلو ہیں جن کو وہ اجاگر کرتے ہیں۔ انہی کا ایک شعر ہے کہ فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ فطرت سے ہمارا رشتہ کم ہوا ہے، کنکریٹ کے جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں۔ قرۃ العین آپا نے کہا تھا کہ اونچی عمارتوں سے مکہ میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے،
نہ پتہ ہے کہ جی پودوں سے نشو نما ہو کے پھل کیسے بنتا ہے، نہ کبھی ہم نے صبح صادق اور صبح کاذب کے فرق کو دیکھا، نہ ہم شفق کی خوبصورتی سے واقف ہیں، نہ پھولوں کی کلیوں سے ہم متاثر کرتی ہیں۔ تو فطرت سے اگر انسان پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، فطرت پہ وہ کھڑا ہوا ہے اور فطرت سے دور ہو جائے اور اس سے اپنا رشتہ کمزور کر لے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی جو ذہنی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی شبہ نہیں اس میں۔ اس وقت جو شہر بن گئے ہیں اور جیسی مصروفیات لوگوں کی ہیں اور معاش نے جس طرح ان کو کولو کا بیل بنا دیا ہے، اس میں تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ نکلیں باہر۔ اور میرا خیال ہے کہ ایسے ادارے بننے چاہیے، ایسے تربیتی نظام ہونے چاہیے جن میں لوگ کبھی ہفتے دو ہفتے کے لیے صحراؤں میں چلے جائیں، کبھی ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں وہ فطرت کو قریب سے دیکھیں، جہاں فطرت کا حسن ان کے گرد و پیش میں ہو۔ اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ہر آدمی کے پاس اس کی گنجائش تو نہیں ہوتی کہ وہ چھٹیاں ہوں تو کہیں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے اور کہیں وہ کشمیر کا دورہ کر رہا ہے، لیکن قریب کی جگہوں پر غرباء کے لیے بھی اس کے مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ اگر اچھی ریاستیں ہوں اور وہ اپنے علاقوں کا نظم اچھے طریقے سے کریں تو جو ہمارے ہاں گھر بنتے ہیں اور جس طرح کے محلے بن جاتے ہیں اور جیسے عمارتیں اپنے سر اٹھاتی چلی جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی نظم نقشہ نہیں ہوتا، اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ فطرت شہروں میں بھی قریب لائی جا سکتی ہے۔ ہم نے دنیا کے بہت سے شہر دیکھے ہیں جہاں آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو آپ فطرت ہی کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ ہم نے کوالالمپور میں دیکھا کہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، یعنی جگہ جگہ وہ جگہیں موجود تھیں جہاں آپ درختوں کو دیکھتے تھے، پرندوں کو دیکھتے تھے، جہاں ہوا بہت صاف شفاف ہوتی تھی۔ اسی طرح کا معاملہ امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے بہت سے شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو مسلمان ملکوں میں اچھے شہر بنے ہیں، جیسے ترکی کے بعض جگہوں پر آپ جائیں، اسی طرح بعض اور جگہوں میں، تو آپ کو وہ چیز میسر آتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود مزدور بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے، کوشش کرنی چاہیے کہ فطرت سے ان کا رشتہ کسی نہ کسی طریقے سے استوار ہوتا رہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب علامہ اقبال کے بارے میں کچھ کمنٹ کیجیے گا کہ وہ انسانی فطرت کے کیسے دیکھتے ہیں ہم ان کو؟ ہر بڑا آدمی فطرت کا نباز ہی ہوتا ہے، وہ بھی سمجھتے تھے یعنی یہ قوم کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کا ماضی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص پر نمایاں نہ ہوں تو وہ اچھی شاعری، اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو علامہ اقبال کے ہاں بھی ملے گا، آپ کو غالب کے ہاں بھی ملے گا، آپ کو بعض دوسرے شعراء کے ہاں بھی ملے گا۔ وہ انسانی نفسیات اور انسانی فطرت ہی کے مقتضیات کو زبان دیتے ہیں اور احساس کی شدتوں کو بیان کرتے ہیں، اسی سے جمالیاتی احساس تقویت پاتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں بھی یہ چیز اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، ہمارے ہاں جو غریب طبقہ ہے، بے روزگار طبقہ ہے، جن کو مالی طور پر تنگی کا شکار وہ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ذہنی سکون کے لیے مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں، پیر بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں مرید قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، خود ساختہ قصے کہانیاں، ایک بالکل ہی دوسری دنیا ہوتی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ریاست کی یہ جوڈیسڈکشن میں آتا ہے کہ وہ ان جگہوں پر پابندی لگا دے اور یہاں پر لوگ نہ جائیں، اور اس طرح کے جو غربا ہیں ان کو یہ کہا جائے جی آپ کو اگر ذہنی طور پہ کوئی آسودگی چاہیے تو آپ کسی ماہر نفسیات کی طرف جائیں؟ تو یہ جو درگاہوں پہ عام طور پہ ہمارے معاملات ہو رہے تھے پیری فقیری کے، ان کو روکا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ لوگوں کے شخصی معاملات پر ریاست کیسے پابندی لگا سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص نقطہ نظر اس کا ہے، تو یہ ریاست کا کام نہیں ہے۔ ریاست تو یہ دیکھے گی کہ کسی جگہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اور غلط کام کی بنیاد وہی ہوگی، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، کہیں کو فریب دیا جا رہا ہے، لوگوں کو کسی دھوکے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں اگر فی الواقع گرفت میں آ جائیں تو قانون اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن شخصی معاملات میں ریاست کی مداخلت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ متبادل چیزیں پیدا کریں، یعنی ریاست بھی اور علماء بھی اور دانشور بھی اور اسی طرح سوسائٹی کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ بھی متبادلات لوگوں کے سامنے لائیں۔ جب آپ اچھی چیزیں سامنے لائیں گے جن میں لوگ جا سکیں، جن میں لوگ رہ سکیں، جہاں ان کو وہ تسکین مل سکے، جہاں ایسی تربیت گاہیں ہوں کہ لوگ ان میں اسی طرح کا اطمینان محسوس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ مسجد ہر محلے میں ہوتی ہے، مسجد ہر گلی میں ہوتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو عام طور پر بڑی بڑی مساجد بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہوتی۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ مسجد خدا کا گھر ہے۔
جب ایک احاطے کو آپ مسجد کا احاطہ قرار دیتے ہیں اور ایک عمارت کو مسجد کی عمارت قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ بندوں کے لیے اس عمارت میں شفقت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو اگر کسی وقت کسی آدمی نے کہیں جانا ہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قریب کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر سجدہ ریز ہوں، وہاں کے ماحول میں جو روحانیت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ افراد ہوں گے، تو اگر افراد خاص طور پر وہ ائمہ جو وہاں کچھ خدمت انجام دیتے ہیں، وہ خطباء جو وہاں کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، وہ انسانی نفسیات کا لحاظ کر کے ان کے معاملات کو دیکھنے والے ہوں، تو شاید جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ان پر کوئی پابندی لگائے بغیر لوگوں کا رجحان انسانوں کے گھروں کی بجائے خدا کے گھر کی طرف ہو سکتا ہے۔ بہت خوب غام صاحب، بہت خوب، بہت ہی اہم موضوع پر آج ہم نے غام صاحب سے تبادلہ خیال کیا۔ نفسیات انسانی بالعموم امراض کا شکار ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، اسٹریس ہو۔ انسانی نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو ترددات سے، امراض سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، دین اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق، کسی طریقے سے زندگی کو بامقصد بنانا اور حقائق کو مان کر جینا، غام صاحب نے پر رہنما اصول دیے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔